الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ ہفتے یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد و عورت دونوں کو ایک دوسرے کا ذمہ دار اور ایک دوسرے کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے پر واجب اور فرض کیے ہیں۔ جہاں مرد کے حقوق عورتوں پر ہیں وہی عورتوں کے حقوق مرد پر بھی ہیں، اور یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو فضیلت عطا فرمائی اور حاکم بنایا ہے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ایک تو اللہ نے ان کو پیدا اسی طرح کیا ہے کہ مرد مضبوط ہوتا ہے، عورتیں عام طور پہ کمزور ہوتی ہیں، تو سارا نظام سنبھالنا مرد کے لیے آسان ہے، اور دوسرا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود مرد اپنے اختیار سے جو ہے مال وغیرہ اور ساری زندگی کی ضروریات کا ذمہ دار اور کفیل بنتا ہے۔ روٹی کپڑا مکان ہر چیز کی ضرورت کا مرد ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے اس کو گھر کا حاکم اور بڑا قرار دیا گیا۔ پھر بات آئی تھی کہ جو عورتیں نیک ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جو نیک ہوتی ہیں وہ اپنے شوہروں کی اس حاکمیت کو اور بڑے ہونے کو مانتی ہیں اور ان کے ماتحت ہو کر زندگی گزارتی ہیں، قانتات ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں اور صالح اور نیک ہوتی ہیں، اور مرد کی غیر موجودگی میں اس کے مال، اس کے گھر بار، بچوں اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، بچوں کی تربیت کرنے والی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر عورت جو ہے نافرمان ہو جائے، مرد عورت میں آپس میں جھگڑا ہو جائے، تو آج تو ہمارے یہاں جو اب باتیں بیان کی جا رہی ہیں اس کی نوبت جلدی نہیں آتی، ڈائریکٹ جو ہے طلاق کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، بہت جلدی جو ہے آپس میں جدائیگی اور آپس میں جھگڑے، فتنہ اور فساد، اور دونوں خاندانوں میں پھر جھگڑے اور پھر الزامات، بہتان تراشیاں، جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں، اور جو باتیں آپس میں کبھی ہوئی نہیں، ایسے ایسے الزامات، ایسے کیا کہتے ہیں جھوٹی باتیں ایک دوسرے پر جو ہے بدنام کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ پھر صرف مرد عورت الگ نہیں ہوتے بلکہ دو خاندانوں میں جدائیگی ہو جاتی ہے، آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ مسئلہ قتل و غارت گری تک پہنچ جاتا ہے، اور ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، اور آپس میں بہت سارے معاشرتی اور سماجی جو ہے نقصانات جنم لیتے ہیں، زندگیاں تباہ ہوتی ہیں، اور جو بچے بیچ میں تھے وہ یعنی جو بچے پیدا ہوئے وہ بیچارے تباہ ہو جاتے ہیں، ان کو نہ ماں کا سایہ صحیح طریقے سے مل پاتا ہے، نہ باپ کی صحیح تربیت مل پاتی ہے، تو بہت بڑا اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے شیطان کا سب سے بڑا حربہ اور شیطان کا سب سے بڑا جو ہے ہتھیار کہ جس کے ذریعے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا کرائے، ورنہ شیطان تو ہر نیک عمل سے روکنے والا ہے۔ اللہ نے اس کو اسی لیے تو مہلت دی، اس نے خود اللہ سے کہا تھا کہ مجھے مہلت، جب تو نے مجھے اپنے دربار سے نکال دیا اور مردود قرار دے دیا تو فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھ کو قیامت تک کے لیے مہلت دے، اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، بھٹکاؤں گا، راستے سے ہٹاؤں گا۔
تو اللہ نے کہا جا انک من المنظرین، کہ تجھے مہلت دی گئی قیامت تک، لیکن جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ تیرے جھانسے میں اور تیرے بہکاوے میں آنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اس کا پورا جال ہے، پورا نیٹ ورک ہے، پورا اس کا لشکر ہے، اس کی تنظیم ہے، اس کی جماعتیں ہیں، ابلیس ان کا سردار ہے۔ وہ جو ہے اپنے تمام چیلوں کو، انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ تو لوگ الگ الگ کارگزاری سناتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے جھوٹ بلوا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے جو ہے نماز چھڑوا دی، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے جو ہے فلاں نیک کام چھڑوا دیا، اور کوئی کہتا ہے اگر کارگزاری سناتا ہے کہ میں نے فلاں انسان سے فلاں گناہ کروا دیا۔ لیکن شیطان خوش کہتا ہے ٹھیک ہے تو نے کام کیا، اچھی بات ہے، لیکن جو اس کا چیلا یہ آ کر سناتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا، تو وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ تو نے بڑا کارنامہ انجام دیا، تو نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، کیونکہ یہاں ایک گناہ نہیں ہے، صرف میاں بیوی میں جھگڑا ہوا اور آپس میں اختلاف ہوا، آپس میں نا اتفاقی ہوئی، تو اس کا اثر بہت دور تک جانے والا ہے، اس کا اثر بہت دور تک جانے والا ہے۔ صرف جھگڑا آپس میں نہیں رہے گا، اور ایک گناہ نہیں ہے کہ آپس میں اختلاف ہو گیا اور دونوں جدا ہو گئے، نہیں، بلکہ اس کے اندر ہزاروں گناہ جنم لیں گے، ہزاروں برائیاں ہر طرح کی پیدا ہونے والی ہیں، بہت کچھ اس کے اندر چھپا ہوا ہے، بلکہ پورا معاشرہ، پورا خاندان تباہ ہونے والا ہے، اس کو معلوم ہے۔ تو اس لیے شریعت نے جو ہے یہ خاندانی نظام نہ ٹوٹے، اور مرد عورت کی جو زندگی ہے ازدواجی اور نکاح والی یہ ہمیشہ برقرار رہے، تو اس کے لیے بہت سارے پروسیس اور بہت ساری ہدایات شریعت نے دی ہیں۔ اگر مسلمان اس کو فالو کرنے لگ جائے، اس پر عمل کرنے لگ جائے، تو 1000 میں سے 1 طلاق واقع ہو، جو آج ہو رہی ہے، سو نہیں کہہ رہا ہوں، 1000 میں سے 1 طلاق واقع ہو، یعنی 999 طلاقیں مرد عورت کی جو ہے آپس میں جدائیگی وہ بچ جائے، ان کا گھر تباہ ہونے سے بچ جائے۔ بہت سارے اس سے پہلے کی ہدایات اور پروسیس ہیں، لہذا اب بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہر انسان دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، مرد ہو یا عورت، جہاں اس کے اندر خوبیاں ہیں تو بہت سی برائیاں ہیں، جہاں عورت کے اندر بہت سی برائیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں تو بہت سی خوبیاں بھی ہیں۔ اللہ نے انسان کو ہر انسان ساری خوبیوں کا مالک ہو، اس میں عیب نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ مرد کا حال بھی یہی ہے کہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہو، کوئی عیب نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی عورت کے اندر ساری خوبیاں ہو، عیب نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ مرد کے اندر ساری خرابیاں ہو، سارے عیب ہوں، کوئی اچھائیاں نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ عورت کے اندر بھی ساری برائیاں اور عیب ہو، کوئی اچھائی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں اللہ نے انسانوں میں خوبیاں رکھی ہیں، مرد عورت میں، وہاں عیب بھی ہیں، جہاں عیب ہے تو وہاں خوبیاں بھی ہیں۔ اسی لیے قرآن پہلے ہدایت دے رہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم ان عورتوں کے ساتھ اچھی طرح، بہترین، معروف اور اچھے اخلاق والی زندگی بسر کرو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اب ہوتا کیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب ابھی بتایا کہ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ عیب ہوتے ہیں، تو عورتوں میں بھی ہوتے ہیں۔ کوئی تیز دماغ کی ہوتی ہے لیکن خدمت کرنے والی ہوتی ہے، کوئی خدمت کرنے والی نہیں ہوتی لیکن باتیں بہت اچھی پیار سے اور شوہر کو خوش کرنے والی ہوتی ہیں۔ کام میں چور ہوتی ہے لیکن ادھر میچور ہوتی ہے، وہ انگلش کا لفظ ہو گیا۔ اور کوئی جو ہے خدمت گزار ہوتی ہے لیکن تھوڑا زبان کی تیز ہوتی ہے، کچھ بول دیا لیکن صرف بول دیا، دل میں رکھنے والی نہیں ہوتی، اور بہت سی نہیں بولتی، دل میں رکھنے والی، یعنی کئی اچھائیاں ہیں تو ایک اچھی ہے، اچھائی ہے، ایک عیب ہے تو اچھائیاں بھی ہیں۔ لہذا قرآن ہدایت دے رہا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اگر تم کو عورتوں کی بہت سی باتیں ناپسند آ رہی ہیں، عورتوں کی بہت سی باتیں ناپسند آ رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں وہ بات ناپسند ہے لیکن اللہ نے اسی میں خیر رکھا ہو، اسی عورت کے ساتھ، کہ ایک بات تم کو ناپسند آئی لیکن دوسری باتیں اچھی ہیں، اس کو دیکھو۔ اس لیے جب مرد اس بات پر غور کرے گا کہ چلو میری بیوی کے اندر یہ تیز غصے والی ہیں لیکن خیال تو رکھتی ہیں، خدمت تو کرتی ہیں، دوسری اچھائیاں تو ہیں، تو اس کو دیکھ کر صبر کرو،
کیونکہ تو بھی کہاں دودھ کا دھلا ہوا ہے. جو میں رسپیکٹ کرتا ہوں سامنے والے سے، جو میں چاہتا ہوں سامنے والے سے کہ وہ بالکل 100% میرے لیے اچھا ہو، تو بھی تو سامنے والے کے لیے اچھا بن. وہ بھی تو تجھ سے رسپیکٹ کرتی ہے اور یہی چاہتی ہے کہ تو بھی ہر چیز میں کھرا اترے، ہر بات میں اس کی چاہت کے مطابق ہو. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. تو مرد کو بھی بہت سی باتوں میں صلح کرنی پڑے گی اور چلانا پڑے گا اور لیٹ گو کرنا پڑے گا. تو عورت کو بیچاری کرتی ہے. وہ تو اس کو اپنا گھر بار خاندان، عام طور پر عورتیں زیادہ کرتی ہیں، بہت سی چیزوں کو لیٹ گو کرتی ہیں، صبر کرتی ہیں، برداشت کرتی ہیں مرد کے مقابل میں. اس طرح کے حالات آتے ہیں اور وہ سب کی یعنی سب کو وہ جھیل لیتی ہے، خدمت بھی کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے. تو بہرحال اگر ایک بات تم کو ناپسند آ رہی ہے تو اللہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ پھر بھی اللہ نے تو اس کے اندر تمہارے لیے خیر رکھا ہو. لہذا ایک برائی دیکھی تو دوسری اچھائی کو سوچے اور اس کی بنا پر صبر کرے اور لیٹ گو کرے اور درگزر کا معاملہ کرے. لیکن پھر بھی کیا ہوا کہ نہیں، برائی بڑھتی جا رہی ہے، اس کی نافرمانیاں بڑھتی جا رہی ہیں. واللاتی تخافون نشوزہن، اب یہاں سے دوسری عورتوں کا بیان ہے. پہلے تو نیک عورتوں کا بیان کر دیا جو پچھلے ہفتے بیان ہوا اور شروع میں نے ابھی اشارہ کیا. اب دوسری عورتیں جو نافرمان ہیں، واقعی یعنی انسان نے بہت صبر کیا، لیٹ گو کیا، چلا رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کی نافرمانیاں ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہیں. واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تم کو ڈر ہے اور تم کو خطرہ ہے کہ اب یہ مان نہیں رہی ہے اور دن بدن اس کی نافرمانیاں اور حکم عدولیاں اور برائیاں اور نااتفاقیاں بڑھتی جا رہی ہیں. تو کیا کرنا ہے؟ 3 ہدایت قرآن دے رہا ہے. 3 ہدایت. فعظوہن، اور 3 ہدایت ایسی ہے کہ گھر میں ہی مسئلہ حل کرنا ہے، خود ہی حل کر لو. کسی باہر والے کو یا گھر کے باہر کسی کو بلانے کی یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے کہ پہلی یعنی کوئی بات ناپسند آئی، غصہ آیا تو پورا محلہ جمع ہو جائے گا. سب کو پتہ چل گیا کہ آج اس کے وہاں جو ہے دال میں نمک نہیں تھا، دال میں نمک آج نہیں تھا، پورے محلے کو پتہ ہے. آج اس کے سبزی بنی تھی تو مرچی تیز تھی. بولے کیوں؟ بولے میدان کارزار گرم تھا. مہابھارت کی کتھائیں آج سنائی گئی ہیں. اللہ صبر عطا فرمائے. تو یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ کیا کہہ رہے؟ فعظوہن، عورتوں کی نافرمانیاں تمہارے سامنے اب ظاہر ہو رہی ہیں اور تم کو ڈر پیدا ہو رہا ہے، وہ مان نہیں رہی ہے، تم کو نصیحت کرو، سمجھاؤ. فعظوہن، نرمی کے ساتھ تنہائی میں اکیلے میں سمجھاؤ کہ تو ایسا کیوں کر رہی ہے اور کیا مسئلہ ہے. ہاں خود سمجھاؤ، خود ڈیل کرو. اور اگر اچھے انداز میں اصلاح کی نیت سے اور نرمی کے ساتھ بندہ سمجھائے تو بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. عورت تو تھوڑی پیار کی بھوکی ہوتی ہے، تھوڑی نرمی کی بھوکی ہوتی ہے، تھوڑا 2 لفظ تعریف کی بھوکی ہوتی ہے. اس نے بہت دن بھر قربانیاں دیں، محنتیں کی، گھر کیا سب کچھ کیا، شاندار کھانا بنایا، سب کچھ کیا، تھک کر چور ہو گئی. آپ نے 2 لفظ بول دیا، یعنی اس کی تعریف کر دی، وہ سارا درد غم اور تھکان بھول جائے گی. عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس نے سب کچھ کیا لیکن ہماری چاہت کے مطابق مرچ تھوڑی تیز ہو گئی یا نمک تیز ہو گیا تو اس کے سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے اور ہم نے 2 لفظ سنا دیا، اب وہ ٹینشن لے کے بیٹھی. صبح سے شام تک وہ تھکی، اس نے ہمارے لیے محنتیں کی، قربانیاں دی، بچوں کا بھی خیال رکھا، گھر کا بھی خیال رکھا، کھانا بھی بنایا، صفائی بھی کی، سب کچھ کیا. لیکن ایک چیز میرے موافق نہیں آئی، ایک چیز جیسا میں چاہتا تھا اس طرح نہیں ہوئی، تو میں نے الگ انداز سے غصے کے انداز میں اور جھڑکتے ہوئے اس کو جو ہے ٹوک دیا یا بول دیا بس. اور اگر اسی جگہ پر اگر میں اس کو صبر کر لیتا اور برداشت کہ ہاں اس نے صبح سے کام کیا، چلو ایک کام میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا تو ہوتا ہے، ارے مجھ سے بھی ہوتا ہے اور ہم سے بھی ہوتا ہے اور تمام سے ہوتا ہے کہ انسان 10 کام کرے گا تو ایک کام میں آگے پیچھے ہو ہی جائے گا، کمی کوتاہی ہو ہی جائے گی. خود انسان اپنے اوپر غور کر لے اور دیکھے کہ میں دن میں 10 کام کر رہا ہوں کہ سارے کام پرفیکٹ کر لیتا ہوں، کبھی تو آگے پیچھے ہوتا ہی ہے. ہر انسان غلطیوں سے بنا ہوا ہے اور نسیان اور بھولنے کا
بھول سے بنا ہوا ہے، انسان بھول جاتا ہے، بھلکڑ بنا اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، ساری باتیں اس کو یاد نہیں رہتی۔ تو اگر آپ نے اس جگہ پر 2 لفظ بول دیے پیار کے اور تعریف کے، وہ سب بھول جائے گی، خوش ہو جائے گی وہ۔ خیر، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو سمجھاؤ، کسی کو ابھی بیچ میں مت لاؤ، محلے میں شور مت کرو، گھر کے باہر بات نہیں جانی چاہیے، ابھی فعظوہن، ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ۔ وعظ اور نصیحت، وعظ کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے، اور وعظ کے معنی نصیحت کے آتے ہیں، اور نصیحت کے اصول اور آداب ہیں۔ جس طرح انبیاء علیہم السلام جب وعظ و نصیحت کرتے ہیں کس طرح سمجھاتے ہیں، قوم کے ہمدرد بن کر اور ان کے غمخوار بن کر، ان کے رہنما اور ان کی ہر دل عزیز، ان کی ہر چیز کو اپنا درد سمجھتے ہوئے انبیاء جو ہے انسانوں کو رہنمائی کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، وعظ کرتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں۔ یہ تو تمہاری شریک حیات ہے، یہ تو تمہارے گھر کا ایک فرد اب بن گئی ہے، زندگی کا ساتھی بن گئی ہے، تو اس کو اچھے انداز میں سمجھاؤ۔ تو عام طور پر اگر وعظ کا صحیح انداز اور نصیحت کا صحیح انداز اختیار کیا گیا، بہت سے جھگڑے وہیں ختم ہو جائیں گے، مسئلہ وہیں اکیلے میں ہی نمٹ جائے گا، بلکہ بعض مرتبہ گھر کے دوسرے افراد کو بھی پتہ نہیں چلے گا ان دونوں میں کیا چل رہا ہے، کیا ہوا تھا، کیا اختلافات ہوئے تھے اور ختم ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ فعظوہن، ان کو سمجھاؤ، نصیحت کرو اچھے انداز میں۔ کب تک؟ جتنا برداشت کا مادہ ہے، 1 دن 2 دن 10 دن 15 دن مہینہ 2 مہینہ، اللہ نے جو آپ کو صبر کا مادہ اور ضبط کا جو مادہ دے رکھا ہے، آپ مضبوط ہو، مرد ہو، طاقتور ہو، تو 2 دن 4 دن کا مسئلہ نہیں، بلکہ دیکھ لو سمجھانے میں 2 4 دن 10 دن مہینہ سمجھایا، لیکن پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، دن بہ دن اور زیادہ وہ جو ہے الٹا ہی معاملہ ہو رہا ہے، تو پھر کیا کہا ہے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو الگ کر دو بستر میں، گھر سے الگ نہیں، کمرہ بھی الگ نہیں، گھر سے بھی الگ نہیں اور کمرہ بھی الگ نہیں، بستر میں الگ ہو جاؤ، ساتھ میں مت سو۔ اپنی ناراضگی کا سمجھا دیا لیکن نہیں مان رہی ہے، اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بستر الگ کر لو، رہنا اسی کمرے میں ہے، رہنا اسی گھر میں ہے، لیکن بستر الگ کر لو، بستروں میں ان سے الگ ہو جاؤ۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، سمجھانے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا، ڈائریکٹ سنایا، جھگڑا ہوا، اس نے سامان باندھا اور روانہ، جا رہی ہوں، بولے جا، اس کو پڑھیے، سمجھے کہ نہیں؟ کیونکہ ہماری سب کی ناک بہت اونچی ہے، بلند ہے، اللہ نے ہم سب کی ناک بہت بلند اور بہت اونچی بنا رکھی ہے، تو نیچی کوئی کر نہیں سکتا۔ اب مسئلہ ناک پہ آ جائے گا، یعنی پہلے ہی کیا ہوا کہ جھگڑا ہوا اور آپ نے سمجھایا نہیں، پیار سے سمجھایا نہیں، وعظ و نصیحت کا معاملہ اختیار کیا ہی نہیں، جھگڑا ہوا، اول میں جا رہی ہوں، بھائی کو فون کیا، بھائی آ کے لے گیا، بھائی بھی جو وہ بھی تو اسی بہن کا، اسی بیوی کا بھائی ہے نا، تو وہ بھی جو ہے سارا قصور جو ہے بہنوئی صاحب کا ہی آئے گا، حالانکہ وہ چاہے تو بھی مسئلہ حل ہو جائے، لیکن وہ بھی لے کے چلا گیا۔ اب بات کیا ہے یہ معلوم ہے، خود گئی ہے تو خود آ جائے، میں کیوں لینے جاؤں؟ شیطان کہے گا بہت اچھا بیٹا، دور رہو۔ اب سارا کھیل، سارے پیترے، سارے جو ہے فارمولے شیطان بنا کے پیش کرے گا، پہلے ہی جدا کروا دیا نا، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے اس کا، اور اس کو انسان نہیں سمجھتا۔ ارے اگر تو دین پر عمل کرنے کے لیے، نبی رسول کی محبت میں، اللہ رسول کی محبت میں اور مسئلے کو نمٹانے کے لیے اگر تو چلا جائے یا روک لے کہ تو مت جا، اپنے مسئلہ حل کرتے ہیں، یا چلو چلے گی، لیکن وہ نہ سمجھے، اس کے گھر والوں کو بھی نہیں چاہیے کہ اگر تو لڑ کر آئی ہے تو اس طرح نہیں، چلو واپس، کیونکہ تو نہیں، ہماری بیٹی کو اب تم بگاڑ رہے ہو۔ بہت سے گھر ماں باپ کی وجہ سے بگڑے ہیں، بھئی لڑکی ناسمجھتی آ گئی، آپ نے سپورٹ کیا غلط چیز میں کہ ہاں دیکھا جائے گا، ہم نے یہ دیا تھا، وہ دیا تھا، بھکاری تھے وہ لوگ، اب سب دنیا بھر کے الزامات آئے، ابھی تک تو بہت نیک تھا، لاکھوں میں ایک لڑکا ہے، لیکن اب جب یہ مسئلہ ہوا تو اب وہ بھکاری اور پتہ نہیں کیا کیا، دنیا بھر کے کلمات اور الزامات لڑکے پر لگائیں گے، اپنے داماد پر، اور بولے ہم چھوڑنے نہیں جائیں گے، ہماری بیٹی کے ساتھ اس نے ظلم کر رکھا ہے، اور یہ کہے گا میں کیوں لینے جاؤں، وہ خود گئی ہے،
وہ خود گئی ہے، میں کیوں لینے جاؤں؟ تو شیطان اپنا کام کرے گا بیچ میں، جدائی کرا دیا، یہ سب سے بڑا اس کی کامیابی ہے۔ دونوں کو گھر سے الگ کروا دیا نا، وہ اپنے گھر چلی گئی اور یہ الگ چلا گیا، اب وہ آدھا سے زیادہ مسئلہ اس نے حل کر لیا، 70% مسئلہ حل، یعنی اس کے یعنی برباد کرنے کا اور دونوں میں جو ہے جدائی کرانے کا 70% مسئلہ 20-30% بچا ہے۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ تو ہے ہی ماشاءاللہ ہمارا معاشرہ نیک، یہاں والے رشتہ دار جو آئیں گے وہ سارا اب ان کے ذریعے کام کروائے گا۔ اور میں تو گئی تھی، تیری بہو تو پتہ نہیں کس سے فون سے بات کر رہی تھی، اپنے کسی محرم رشتہ دار سے بات کر رہی ہوگی، اپنے ماموں سے بات کر رہی ہوگی، اپنی خالہ سے بات کر رہی ہوگی، لیکن اب یہ پن مار یعنی ہوائی فائر کہ وہ تو باہر گھوم رہی تھی۔ یعنی آپس میں صلح والی یا مسئلہ ختم کرنے والی بات نہیں کریں گے رشتہ دار، جان بوجھ کر یا جہالت اور انجانے میں، ارے وہ تیرا داماد تو بولے وہ کسی کو پیچھے بٹھا کے گھوم رہا تھا، کسی کو پر کون؟ کیوں بغیر تحقیق کے کسی کا گھر بگاڑ رہے ہو؟ اس کو نارمل سمجھتے ہیں اور بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ خالی کہتے تیرا داماد تو کسی کو پیچھے، عورت کو پیچھے بٹھا کے گھوم رہا تھا۔ کیوں کہا آپ نے؟ کیا جنت میں جنت الفردوس ملنے والا تھا؟ اس خبر دینے پر ملنے والی تھی؟ کیوں اس طرح کی باتیں کر کے کسی کا گھر بگاڑ رہے ہو؟ ہے نا ایسے؟ میں نے جو دیکھا وہ بتا رہا ہوں۔ کیوں بتا رہا ہے تو؟ اگر تجھے جوڑنا نہیں آتا تو کم سے کم توڑ تو مت، وہ بات تو مت پہنچا۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، مطلب کا یہ نہیں ہے، جب تو نے خبر دی وہی توڑ کا ذریعہ بنے گی۔ اب مطلب کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تو نے یہ بات پہنچائی کیوں؟ یعنی کیا فائدہ تھا دنیا یا دین کا؟ بتاؤ تو صحیح۔ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی دین کا فائدہ ہے، کوئی ثواب ملے گا؟ دنیا کا کیا فائدہ ہوا بتاؤ اس خبر دینے سے؟ حالانکہ وہ اپنی بہن کو لے کے جا رہا تھا، وہ اپنی ماں کو لے کے جا رہا تھا دوا خانے، لیکن کہا کہ ایک عورت کو بٹھا کے لے جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا نہیں، جب دیکھا نہیں تو پھر بولا کیوں؟ اور پھر اگر تو نے دیکھا بھی ہو واقعی کوئی اور تھی تو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی کا گھر بگاڑنے میں اچھا لگتا ہے؟ نہیں، لیکن یہ ہوگا کیوں؟ شیطان الگ ہو گئے نا، اب یہ سارے کام رشتہ دار کر لیں گے جو بچا ہے توڑ کے۔ خیر، اس لیے کہا کہ نہیں، سمجھاؤ، نصیحت کرو، اور اگر اس سے نہیں مانی، جتنا بھی آپ کو طاقت تھی مہینہ 2 مہینہ برداشت کرنے کی، سمجھانے کی، سمجھایا نہیں مانی، اب بستر الگ کرو، گھر الگ نہیں کرنا ہے، کمرہ الگ نہیں کرنا ہے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستروں میں الگ کر دو، بستروں میں الگ کر دو۔ ہاں، اگر واقعی کچھ شرافت ہوگی، کچھ غیرت ہوگی، عورت اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی، اس میں غیرت ہے اور حیا اور شرم ہے کہ ایک ہی کمرے میں شوہر سے الگ سوئے، اس کو عورت برداشت نہیں کرے گی۔ اگر با حیا ہے اور غیرت، دینی غیرت اور ایمانی غیرت ہے، اور کچھ حیا ہے اور کچھ جو ہے شریعت کا لحاظ ہے، تو اس کو 1 دن 2 دن 3 دن کھیل ختم ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا وہی اندر ہی۔ عورت اس کو برداشت نہیں کر سکتی، اس نے کہا کہ بستروں میں الگ ہو جاؤ۔ یہ بھی کر لیا 2-4 دن، 10 دن، 15 دن، مہینہ، جب تک برداشت کی طاقت تھی یہ بھی کر لیا۔ میں بہت جلدی گزر رہا ہوں، تو کہا کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، اب تھوڑا نوک پلک درست کر دو، سر بھی نہ ٹوٹے اور چہرہ بھی نہ پھوٹے اور نشان بھی نہ پڑے زخم میں، اس طرح تھوڑی ہلکی پھلکی پٹائی کر دو۔ یہ تیسرے نمبر پر بستر الگ کیا، اور وہ بھی کئی دن گزر گئے، لیکن ایسی بے حس اور بے غیرت اور دین کا کوئی لحاظ اس کے اندر نہیں ہے، تو آپ تھوڑی پٹائی کر دو، کیونکہ ایسی، اور بعض مرتبہ پٹائی سے، لیکن ایسا نہیں کہ سر پھوڑ دیا یا کیا کہتے ہیں ہاتھ پاؤں توڑ دیا، یا نہیں، زخم نہ لگے، نشان نہ لگے، بس ایسی پٹائی کر دو۔ اور فرمایا کہ چہرے پہ مت مارو، واتقوا الوجہ، چہرے سے بچو، چہرے پہ نہیں، لیکن فرمایا کہ یہ آپشن تو ہے تیسرا مارنے کا، لیکن وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، فرمایا کہ تم میں جو نیک لوگ ہیں وہ یہ کام نہیں کریں گے، ہے یہ آپشن، لیکن اسی لیے انبیاء اور صلحاء اور نیک لوگ جو ہے یہ کام نہیں کرتے، ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ خیر، اور اس میں واقعہ پیش آیا، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ زید ابن ابی زہیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے انصار کے،
ان کی لڑکی تھی حبیبہ رضی اللہ عنہا، اس کا نکاح انہوں نے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ جو ایک انصار میں ایک بڑے صحابی ہیں ان سے نکاح کیا۔ حبیبہ رضی اللہ عنہ کا نکاح سعد بن ربیع سے ہوا۔ اب میاں بیوی میں کچھ نا اتفاقی ہوئی، کوئی مسئلہ بگڑا تو حضرت سعد نے ایک تماچا جو ہے بیوی کو مار دیا۔ وہ غصے میں جو ناراض ہو گئی اور ابا کو جا کے بتا دیا کہ ابا اس طریقے سے شوہر نے مارا ہے۔ تو حضرت زید اپنی بیٹی حبیبہ کو لے کر اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئے اور جا کر شکایت کی کہ اس طریقے سے جھگڑا ہوا اور سعد نے جو ہے اپنی بیوی یعنی میری بیٹی کو اس طرح مارا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جا کے کہہ دو، مسئلہ بتا دو کہ بیوی کو حق ہے کہ وہ بدلہ لے، وہ بھی مارے اسی طرح۔ یہ پہلے کی بات ہے کہ جا کے سعد کو بتا دو کہ میرا یہ مسئلہ ہے اور میرا یہ حکم ہے کہ اب اہلیہ کو بھی اختیار ہے کہ وہ اس طرح بدلہ لینا چاہے تو لے سکتی ہے۔ یہ لوگ چلے، باپ بیٹی حضرت سعد کے پاس چلے بتانے کے لیے مسئلہ اور انتقام لینے کے لیے۔ ابھی غصہ ہے میڈم کو، بیوی کو غصہ ہے کہ مجھے مارا تھا، ہوتا ہے فطری طور پر۔ اتنے میں یہ آیت پاک نازل ہوئی، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ فوراً آپ نے آدمی بھیجا کہ بلاؤ ان دونوں کو، باپ بیٹی کو بلاؤ۔ جلدی سے وہ صاحب گئے اور بلا کے واپس لائے، کہا کہ دیکھو اللہ نے اپنے حکم کو بدل دیا۔ اب یہ آیت نازل ہوئی کہ شوہر کو اختیار ہے، وہ سمجھائے گا، بستر الگ کرے گا اور اگر ضرورت پڑے گی تو مارے گا۔ عورت کو حق نہیں ہے کہ وہ شوہر پہ ہاتھ اٹھائے۔ تو وہ مسئلہ ختم ہو گیا، اب عورت نہیں مار سکتی شوہر پہ۔ ہاں، شوہر تو گویا مجازی خدا ہے، اصل خدا تو اللہ کی ذات ہے، لیکن ظاہر میں ہر چیز کا انتظام کرنے والا، ہر دکھ درد کا انتظام اور ساتھ دینے والا جب شوہر ہے تو گویا وہ مجازی خدا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا تھا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا اللہ کے علاوہ تو بیویوں کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، یہ مقام ہے شوہر کا۔ لیکن چونکہ سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں، اس لیے میں یہ حکم نہیں دیتا کہ بیویاں سجدہ کریں، لیکن مقام تو بتا دیا۔ اسی لیے شادی ہو جانے کے بعد ایک عورت کے لیے سب سے قریب، سب سے عظیم اس کا شوہر ہے۔ باپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی اگر شوہر صحیح طریقے پہ کوئی بات کہہ رہا ہے تو۔ باپ کی تعظیم اپنی جگہ پر ہے، لڑکی کے لیے اس کا باپ، اس کی تعظیم عظمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن شوہر کا مقام نمبر 1 پر آ جائے گا۔ خیر، تو کہا کہ منع کیا کہ نہیں، اب عورت ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، مرد اگر ضرورت پڑے تو مارے گا، لیکن لن یضرب خیارکم، تم میں جو نیک لوگ ہیں وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہم لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ یہ علماء اور صلحاء اور انبیاء کے بارے میں آپ نے یہ بات بیان فرمائی۔ خیر، اب یہ بھی کر لیا، لیکن وہ اتنی ڈھیٹ ہے، بے شرم ہے کہ ہاں کیا کرو گے، مارو گے اور کیا کرو گے، آگے سے بولے گی ہاں لو مار لو اور کیا کرو گے، اور تم کو آتا کیا ہے، حالانکہ سارا اسی کو آتا ہے، سب وہی سنا کر رہی ہے۔ بیچارہ مرد یعنی یا تو 1 2 3 کرے گا، اب غصے میں ایک دم لال پیلا ہے، اب کیا کرے، تو ہاتھ اٹھے گا اس کا۔ لیکن بعض عورتیں جو ہے نا ابھارتی اور بھڑکاتی ہیں۔ خیر، یہ بھی کر لیا، اب تک معاملہ گھر میں تھا، یہ تو سمجھانے کا معاملہ بھی باہر کسی کو پتہ نہیں چلا، بستر الگ کیا وہ بھی باہر کسی کو پتہ نہیں چلا، اور ہلکی پھلکی پٹائی کر لی وہ بھی باہر کسی کو پتہ نہیں چلا۔ کتنا شاندار نظام ہے۔ اب ان تمام باتوں سے کام نہیں چلا، اب حکم دیا جائے گا کہ نہیں، کہتے کہ اگر اس پر بات بن گئی، پہلے یہ سن لیجئے، اگر اس پہ بات بن گئی سمجھانے سے، بستر الگ کرنے سے یا ہلکی پھلکی پٹائی کرنے سے، اگر وہ مان گئی، معاملہ نپٹ گیا، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری بات مان لیتی ہے، کہتے نہیں چلو غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ہم سب جو ہے مل کر سارا کام انجام دیں گے اور سمجھ بوجھ کے ہم چلیں گے، نہیں آئی ایم سوری، اس نے معافی مانگ لی اور معاملہ نمٹا دیا۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری بات مان لیتی ہیں تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب ان کے اوپر
نقصان پہنچانے اور زیادتی کرنے کا کوئی اور راستہ تلاش مت کرو کہ نہیں تو نے بولا کیسے تھا، تو نے ایسا کیا کیسے، میں بلاتا ہوں تیرے باپ کو، میں بلاتا ہوں تیرے پورے خاندان کو، تو نے ابھی مجھے جانا کہاں ہے، تو نے ابھی مجھے پہچانا نہیں ہے، یعنی نہیں ہوگی غلطی مجھ سے معاف کر دو، میں سمجھ نہیں پائی اور میں معافی مانگتی ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اب اللہ نے تم کو پاور دیا ہے، برابر ہے، تم قوام ہو، حاکم ہو اس پر، اور تم اس پر بڑے ہو، اب فضیلت والے ہو، لیکن جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس نے مان لیا اور معافی مانگ لی، تو فلا تبغوا علیہن سبیلا، اب کوئی تکلیف پہنچانے یا زیادتی کرنے کا کوئی اور راستہ تلاش مت کرو کہ نہیں اب تو فیصلہ ہو کر رہے گا، اب تو تیرے باپ کو جب تک نہیں بلاؤں گا اور میری یہاں پر ناک نہیں رگڑے گا تب تک جو ہے رگڑا نہیں کھانے دوں گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہیں، اللہ کہتے نہیں، ہوگی غلطی آپ سے بھی ہوتی ہے، غلطی ہم سے بھی ہوتی ہے، غلطی مردوں سے بھی ہوتی ہے، کیا ساری غلطیاں عورتوں سے ہوتی ہیں؟ تو اگر وہ مان گئی، اس نے معافی مانگ لی، ختم کرو معاملہ، وہی کھیل ختم، گھر میں مسئلہ حل ہو گیا، پڑوسی کو بھی پتہ نہیں۔ اتنا شاندار نظام ہے۔ کیوں؟ اگر اب تم کرو نہیں اب پاور دکھا رہے ہو تو ان اللہ، کان کھول کے سن لو، ان اللہ کان علیا کبیرا، تم اس پر بڑے ہو، وہ بیچاری ماتحت ہے، غریب خاندان کی آئی ہے یا بے بس ہے یا اس کا کوئی نہیں ہے اور اس نے غلطی کر دی، اب تم اس کو معافی نہیں کر رہے ہو اور اس سے انتقام لینے اور ہر چیز کرنے کے سارے یعنی راستے اب اختیار کرنے کو، نہیں اب تو کچھ ہو کر رہے گا، اب تو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، اب دیکھتا ہوں یہ وہ نہیں۔ آج اللہ نے تم کو اس پر بڑا بنایا ہے تو کان کھول کر سن لو، تم پر بھی کوئی بڑا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، تمہیں کیمرانی قید ماں چھو، آپ کیمرے کی قید کے اندر، ان ربک لبالمرصاد، ان ربک لبالمرصاد، آپ کا رب گھات میں ہے، ان اللہ کان علیا کبیرا، تو سن لو کان کھول کر، بے شک اللہ تعالیٰ بلند ہیں اور بڑے ہیں۔ اللہ کی بلندی اور بڑائی کے مقابلے میں کیا تمہاری بڑائی اور بلندی چل سکتی ہے؟ تم پاور دکھا رہے ہو وہاں پر، وہ معافی مانگ رہی ہے، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ختم کرو معاملہ، لیٹ گو کرو، معاف کر دو، ورنہ تم نہیں معاف کرو گے یہ ظلم ہوگا، اور جس طرح تو اپنی بڑائی دکھاؤ گے تو تم پر بھی ایک ذات بڑی علی اور کبیر موجود ہے، ان اللہ کان علیا کبیرا، وہ تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ اللہ اگر اپنی بڑائی دکھانے پر آ گئے، اگر اللہ اپنے علو شان بتانے پر آ گئے، کہاں پناہ ملے گی، کہاں پنپو گے، کہاں زندگی میں چہرہ اور منہ چھپانے کی جگہ ملے گی؟ رسوائی، ذلتی اور محرومی اور تکلیف اور پریشانی تمہارا مقدر بنے گی، اس لیے اب معاف کر دو۔ خیر یہ بھی ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ اب دوسرا رخ آیا کہ یہ بھی ہو گیا، لیکن مارا بھی، سمجھایا بھی، سب کچھ کر لیا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ اب جھگڑا اب گھر کے باہر اب جا رہا ہے۔ سوچو اس میں ان تین کاموں میں اگر شریعت کے مطابق آپ چلیں تو 2-4 مہینے تو نکل جائیں گے، نہیں نکل جائیں گے؟ اس کے بعد اب گھر کے باہر بات جا رہی ہے، اب بات گھر کے باہر جا رہی ہے کہ اب جو ہے کیا کرو، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اب یہاں سے جو ہے بات گھر کے باہر جائے گی۔ کیا اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو اب جو ہے خاندان والوں کو اور وہ بھی گھر کے باہر، مطلب صرف خاندان اور رشتہ دار کو پتہ چلے گا، پورے محلے علاقے میں مائک لے کر اعلان نہیں کیا جائے گا، باہر زور یعنی گویا کہ میدان کارزار گرم کر کے جھگڑا اور گالی گلوچ، چلانا اور شور مچانا اور پورے علاقے کو جمع کرنا، یہ نہیں، بلکہ اب خاندان والوں کو، لڑکی کے خاندان والوں کو بلایا اور ادھر کے مرد کے خاندان والے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ جمع ہو گئے اور مل کر جو ہے سمجھدار آدمی کو طے کرے، ایک حکم لڑکی کی طرف سے اور ایک حکم لڑکے کی طرف سے طے ہوں، ہے دونوں وہیں پر۔ اب بھی یہاں کہیں نہیں آیا، قرآن کی آیت میں کہیں نہیں آیا، نہ اشارے میں آیا اور نہ حدیث پاک میں آیا کہ عورت اپنے گھر چلی جاوے، کہیں نہیں ہے۔ یہ سب یہ پروسیس کرنے کے بعد کہیں نہیں ہے
اور ہمارا کیا ہوتا ہے، پہلی بات پہ ہی گھر پہ چلی جاتی ہے، جو میں نے بتایا، بات بگڑی، سمجھانے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، فوراً وہ گھر چلی، وہ اٹھائی اور بھاگی، یا ہم خود ہی کہتے ہیں نکل یہاں سے، جا، تیرے باپ کو بلا کے لانا پھر مسئلہ حل ہوگا، تیری ماں کو بلا کے لانا پھر مسئلہ حل ہوگا۔ یہاں سے بھیجنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ تو مسئلہ حل نہیں، مسئلہ بگاڑ رہا ہے، اور اگر تجھے سمجھ میں نہ، شیطان بگاڑ رہا ہے، وہ جدائیگی کر کے ہی تو سارا کھیل کھیلتا ہے۔ یہ جو رشتہ دار ہیں نا، سب کچے کان والے، سب اس کے یعنی کیا کہتے ہیں، اس کی نوکری کرتے ہیں فری میں۔ مثالیں دی تھی میں نے، یہ جو رشتہ دار ہیں نا آس پاس، یہ کچے کان والے اور بغیر سوچے بولنے والے اور ادھر ادھر کی ملانے والے، یہ سب فری میں شیطان کی نوکری کرنے والے لوگ ہیں، فری میں۔ شیطان کچھ ان کو تنخواہ نہیں دیتا، لیکن یہ آرام سے ان کا کام کرتے ہیں۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ دونوں جدا ہوں، الگ ہوں، پھر دیکھو الزام تراشیاں اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، اور پھر دیکھو سارا کام ہوگا۔ اس لیے اب جو ہے گھر کے باہر اب بات جا رہی ہے تو حکم طے کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ بات اللہ نے موقع دیا کیونکہ یہ لمبا ہے۔ دیکھو ابھی طلاق کا تصور ہی نہیں ہے دور دور تک، اور میں تو مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، ورنہ 5-6 ہفتے ہو جائیں گے تب جا کر طلاق کا تصور آئے گا، لیکن اتنا لمبا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھا دے انشاءاللہ۔ آئندہ ہفتے اگر بیان نہیں ہو پایا تو اس کے بعد والے ہفتے انشاءاللہ جو ہے یہیں سے ہم آگے بڑھیں گے کہ اب گھر کے باہر جھگڑا جا رہا ہے تو اب کیا کیا جائے گا، کیا پروسیس اور کیا طریقہ ہے آپس میں مسئلہ حل کرنے کا، اور جو رشتہ دار آئیں گے ان کو کیا کرنا ہے، مرچ مسئلہ لگانا ہے یا مسئلے کو حل کرنا ہے۔ جو غلط بولے اس کو تو بٹھانا ہی نہیں چاہیے۔ تو کرنے کیا آیا ہے، لڑانے آیا ہے یا یعنی ملانے آیا ہے؟ ایسے کو تو بولے تو جائے ایسے، ایسے لوگوں کو یعنی بلاؤ مت، یا آ گئے تو ان کی بات ہی مت کرو، ان سے رائے مت لو۔ وہ لوگ تو یعنی تیل میں یعنی نمک کا کام اور آگ میں یعنی تیل کا گھی ڈالنے کا کام کرتے ہیں۔ اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جب بھی موقع رہا، گزشتہ سے آئندہ جمعہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔